الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب عمدۃ الاحکام سے احادیث کے پڑھنے کا یہ سلسلہ جو اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اس میں آج ہم کتاب الصلاح میں باب حضور النساء المسجد یہ پڑھیں گے، اور اس باب میں مصنف نے حدیث ذکر کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ آئیے عربی میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے، تو وہ اسے نہ روکے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بلال نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو ان کو روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات سنی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے بلال کو بدترین گالی دی یا بری طرح سے سخت سست کہا، برا بھلا کہا۔ فسبہ سبا سیئا، انہیں سخت برے کلمات کہے ان کے لیے، ان کے حق میں۔ کہتے ہیں راوی کہ اس جیسے برے کلمات میں نے ان کی زبان سے کبھی نہیں سنے تھے۔ گویا شریعت کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک آدمی اسے رد کرنے کی جرات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ ان کی شرعی غیرت، ان کی دینی غیرت، ان کا جذبہ حدیث، ان کی محبت سنت جوش میں آتی ہے، اور اس کی وجہ سے بدترین انداز، بدترین برے القاب سے اس شخص کو نوازتے ہیں اور اسے سخت سست اور بلا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو روکیں گے۔ کیسے جرات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ایک شخص اس کے مقابلے میں اپنی بات پیش کرے؟ تو اس غیرت کی بنا پر انہوں نے جو لہجہ تھا، جو بات کرنے کا طریقہ تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی کوئی توجیہ ہے کسی کے پاس، یعنی ان کے بیٹے بلال اگر یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور تھے، اور اس وقت حالات بدل گئے ہیں، اور عورتیں بہت بن سنور کے اور زیب و زینت کے ساتھ میں چلتی ہیں، اور ان کا فتنہ بڑھ گیا ہے، اور اس وقت ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے مناسب یہ ہے کہ انہیں مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتے تھے تو انہیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کہنی چاہیے، نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں فوراً اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم تو روکیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مت روکو، اور ہم اس کے خلاف کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کو اس طرح سے کہنا، یہ سخت ناگوار ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، اور انہوں نے اس طرح سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو یہ متفق علیہ جو الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی اجازت مانگے مسجد جانے کی تو اسے نہ روکے،
جس شخص سے اجازت طلب کی گئی ہے وہ شخص اجازت دینے سے گریز نہ کرے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو مسئلہ اپنے آپ میں واضح ہے کہ اسلامی شریعت میں جمعہ اور جماعت کی حاضری کے لیے خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت موجود ہے، اور ان کے شوہروں کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اجازت طلب کرتی ہیں تو انہیں ان کے شوہر اجازت دینے سے گریز نہ کریں، اور انہیں ان کے شوہر اجازت دے دیں مسجد جانے کے لیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خاتون کو، شادی شدہ عورت کو کوئی کام کرنا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے ہی کرنا چاہیے، مسجد بھی جانا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے ہی مسجد جانا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت فہم اور ان کی دقت فقاہت کی باریکی آپ پہ نظر کریں کہ اس حدیث کو کن کن ابواب میں لائے ہیں اور کیسے مسائل کا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استنباط کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے کتاب الاذان میں باب خروج النساء الى المسجد باللیل والغلس، کتاب الاذان اس مسئلے میں لائے ہیں کہ رات میں اور تاریکیوں میں مسجد عورتیں نکل سکتی ہیں یا نہیں، اس مسئلے کے بیان میں۔ اسی طرح سے اسی کتاب میں باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، ایک بیوی اپنے شوہر سے مسجد جانے کے لیے اجازت لے، اس باب میں لائے ہیں۔ اسی طرح سے کتاب الجمعہ میں لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں جمعہ کا کہیں ذکر ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جمعہ کے دن خطبے کا انتظام ہوتا ہے اور عورتوں کو خطبہ سننے کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ میں مسجدوں میں جمعہ کی صلاح کے لیے عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری کتاب الجمعہ میں حدیث لائے ہیں اور اس میں کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ورا بھی دیکھیے امام بخاری کا ساتھ میں کہ اشارہ کر دیا لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ جو یعنی اپنی طرف سے ہو، استنباط کیا ہے اور استنباط کے لیے گنجائش پوری رکھی ہے اصحاب فہم کے لیے، رب مبلغ عوام سامع۔ پھر اس کے بعد میں کتاب النکاح میں یہ حدیث لائے ہیں، امام بخاری کتاب النکاح میں یہ حدیث لائے ہیں باب استئذان المرأة زوجها فی الخروج الى المسجد وغیرہ، کہ کتاب النکاح میں یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اگر گھر سے باہر کہیں جانا چاہتی ہے، مسجد یا بازار یا کہیں اور کسی ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے کر کے جائے، یہ شوہر کا حق ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے کتاب النکاح میں یہ حدیث لائے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب علیہ فتنہ، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی خروج النساء الى المسجد، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے حدیث کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی کراہیۃ البزاق فی المسجد، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ اسے اپنی مقدمہ میں لائے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے جو کہ اپنے معنی کے بیان میں واضح ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے مسجد جانے کے لیے تو اسے اجازت دے دینا چاہیے، اور اس کا اجازت طلب کرنا مستحب ہے اور اسے اجازت دینا جائز ہے، شرطوں کے ساتھ، جو شرطیں اس کے لیے ہونا چاہیے کہ فتنے سے معمون ہو، زیب و زینت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، جو شروط دوسری احادیث کے ذریعے سے لگائی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ صلاح کا مسئلہ ہے، صلاۃ کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے، لیکن صلاۃ کے لیے حاضر ہونا مستحب ہے، لیکن بعض حاضری ایسی ہے جہاں حاضری فرض ہے، جیسے عید کے موقع کی حاضری، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، خواتین کو حکم دیا جاتا تھا کہ صلاۃ عید کے لیے ہر کوئی نکلے، تو عید میں حاضر ہونا فرض ہے، تو اس لیے وہاں جب فرض ہے تو پھر اس کا حکم اس سے مختلف ہوگا۔ اور اسی طرح سے اور باقی باتیں درس کے دوران ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔